کیا گیا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر سوائے اللہ۔ تو لہذا یہاں صفات سلبیہ ذکر کی جا رہی ہے لفظ لا کے ساتھ۔ صفات سلبیہ اگر کبھی ذکر کی جائے اور اس سے رب کا وجود ثابت ہو تو یہ رب کی صفات ذاتیہ ہو جاتی ہے۔ الحی القیوم، وہ حیات ہے، زندہ ہے، قیوم، اور سب کو اس نے قائم اور زندہ رکھا ہے۔ اب حیات ایسی نہیں کہ جس طرح بندے کے اندر روح ہوتی ہے، وہاں حیات کا معنی ہی علم ہے۔ حیات کا معنی ہی اصل میں علم ہے، جس کو حیات کا ایک معنی ہم ظاہری طور پر کرتے ہیں زندگی، شعور، جاننا۔ رب کے لیے معنی نہیں کہ بدن کے اندر روح، اس لیے حیات کا حقیقی معنی ہی شعور ہے، علم ہے، ادراک ہے۔ تو فرمایا کہ آگے ذکر فرمایا اللہ کے علم کے لیے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ ہم موضوع کو، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے اس لیے مسئلہ شرک کو واضح کرنے کے لیے ہم یہاں پر آ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی میں ذکر فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو ان کے سامنے ہو اور جو ان کے پیچھے ہے۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، جانتا ہے ان کے سامنے اور ان کے پیچھے، اور احاطہ نہیں کر سکتے اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا کوئی بھی، الا بما شاء، مگر وہ جس کو اپنے کرم سے خود بتا دے۔ یہ ہے پورا عقیدہ توحید۔ خود سے کوئی کچھ نہیں جان سکتا، لیکن الا بما شاء، شاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، شاء یشاء، چاہنا، اور یہ استثناء ہے، استثناء منقطع۔ فرمایا کہ جو اس کا علم ہے اس نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، اور کسی میں یہ قدرت و طاقت و صلاحیت اور استعداد نہیں ہے کہ وہ اپنے فکر و اجتہاد و غور و تدبر سے اس کے علم ازلی کا ایک حصہ بھی پا سکے۔ فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ، کوئی چیز اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی، ایک ذرہ نہیں پا سکتی۔ میں نے کہا آگے بھی پڑھیے الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے، اپنے بندوں کے لیے جتنا وہ چاہے۔ لہذا اہل سنت و جماعت، حضرات انبیاء کرام اور بالخصوص جناب سید عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو غیب کے علم کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس کا مستدل یہی مستثنی بنتا ہے الا بما شاء، کہ وہ علم ازلی رکھنے والا اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، الا بما شاء، جتنا وہ چاہے عطا کر دے، اور جتنا اس نے چاہا عطا کر دیا۔ لیکن جتنا اس نے چاہا عطا کر دیا، جو اس نے عطا کیا وہ اس کے لیے تھوڑا تھا، چاہنا تھا، لیکن جو عطا کر دیا ہماری عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی کہ اس نے کتنے علوم عطا فرما دیے، کیونکہ یہ تو وہ کہہ رہا ہے نا الا بما شاء، کہ یہ دیکھیں واضح طور پر ہم روزانہ پڑھتے ہیں۔ لہذا ہمارے دوست جلد بازی کرتے ہیں، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا جی۔ میں نے کہا قرآن کے پورے مضمون کو لیں، مستثنی منہ کے ساتھ استثناء کو بھی لیں، اور پھر اس میں بحث کریں کہ وہ متصل ہے یا منقطع ہے۔ اب آپ دیکھیں کوئی سفارش نہیں کرتا اللہ کی بارگاہ میں۔ میں نے کہا کہاں سے نکالا؟ کہنے کا آیت الکرسی سے۔ میں نے کہا پڑھیے، کہتے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے؟ میں نے کہا آگے پڑھے نا الا باذنہ، مگر وہ جسے اجازت دے دے۔ میں نے کہا ہمارا عقیدہ اللہ کے بعد شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے میں ہم کسی کو ایک کو بھی خدا کے برابر کرنے پر شرک قرار دیتے ہیں، لیکن اللہ کے بعد کو جو انکار کرے پھر اس کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے۔ اللہ سے پہلے جو آئے گا وہ مشرک ہے، اور اللہ کے بعد کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، یہ ازلی ذاتی ہے، اس میں جو آئے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ الا باذنہ، مگر وہ جسے اجازت دے، اس شان کا جو انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس نے قرآن کی آیات کا انکار کر لیا۔ لہذا سنی اللہ سے پہلے کو بھی مانتا ہے اور اللہ کے بعد کو بھی۔